مرزائی حضرات کہتے ہیں کہ جس نے مسلمانوں کا ذبیحہ کھایا اور نماز پڑھی قبلہ رخ ہو کر، وہ بندہ تو مسلمان ہے۔ آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف میں یہ روایت ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ ان کا یہ جو اعتراض ہے، آپ لوگ ہمیں کافر کیوں قرار دیتے ہیں، ہم تو یہ سارا کچھ کرتے ہیں۔ مرزا قادیانی کا بیٹا بشیر احمد جو ہے وہ کلمۃ الفصل کے اندر جو ہے اس بات کو واضح طور پر کہتا ہے، جو محمد کو مانتا ہے پر مسیح موعود یعنی مرزا قادیانی کو نہیں مانتا، وہ نہ صرف کافر بلکہ پکا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج۔ کچھ لوگ ان کے ہیں جنہوں نے بارہا کمنٹ کیے ہیں کہ جی آپ ہم سے مناظرہ کریں، کیا آپ مناظرے کے لیے ٹائم دیتے ہیں ان کو؟ یہ تو بالکل ہی کوئی نالائق قسم کا قادیانی، شاید وہ یہ بات کہہ دے، جس کو تھوڑی سی بھی سینس ہے نا وہ نہیں کہے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ مرزا قادیانی اور ہمارے خلفاء کہتے کیا رہے ہیں۔ یہ کیسی اقلیت قرار پائیں گے کہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے رہیں؟ حقیقی یہ آج تک پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے۔ مسلمانوں کی جماعت نے متفقہ طور پہ اس کو کافر قرار دے دیا۔ قادیانیوں کا جو ہے نا ایک بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اس کو مرتد کہیں گے، زندیق کہیں گے، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد بشارت اور پروگرام ہے مرزائیت کی حقیقت۔ عموماً ہم نے سن رکھا ہے کہ قادیانی حضرات سے جب ہماری گفتگو ہوتی ہے، طالب علموں کی، عام عوام کی، مسلمانوں کی، تو وہ یہ اعتراض پیش کرتے ہیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں، آپ لوگ بلا وجہ ہمیں کافر قرار دیتے ہیں، ہم مسلمان ہی ہیں، بلکہ خود کو وہ ٹریو مسلم کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کا قرآن بھی مانتے ہیں، نبی بھی ہمارا ایک ہے، سب کچھ ایک ہے۔ اس حوالے سے ہم نے گزشتہ پروگرام میں آپ کے سامنے کچھ گزارشات رکھیں، وضاحت کی کہ ان کا یہ جو عقیدہ ہے پس پردہ اس کے کیا حقائق ہیں۔ آج ہم یہ جانیں گے کہ وہ بخاری شریف کے اندر ایک روایت ہے جس کی بنیاد پر وہ خود کو مسلمان ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے نبی نے ہی خود کہا ہے کہ جو قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھتا ہے، قبلہ رخ ہوتا ہے، یا اسی طرح مسلمانوں کا ذبیحہ کھاتا ہے تو وہ تو مسلمان ہی ہے، تو پھر آپ ہمیں کیوں کافر قرار دیتے ہیں اس کے باوجود؟ تو اس کی حقیقت کیا ہے، اس حدیث کی حقیقت کیا ہے، اور اس کا حکم کیا ہے، اور اسی طرح یہ جو اعتراض کرتے ہیں، اس سے استدلال کرتے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے، یہ ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے معزز مہمان مفتی خالد رشید بٹ صاحب سے چلتے ہیں ان کی جانب۔ استاد محترم، بہت شکریہ، اللہ آپ کو رحمتوں برکتوں سے نوازے۔ یہ بتا دیجئے کہ یہ جو حدیث جس کا میں نے مفہوم بیان کیا ہے کہ مرزائی حضرات کہتے ہیں کہ جس نے مسلمانوں کا ذبیحہ کھایا اور نماز پڑھی قبلہ رخ ہو کر، تو وہ بندہ تو مسلمان ہے، آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف میں یہ روایت ہے، تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ ان کا یہ جو اعتراض ہے کہ آپ لوگ ہمیں کافر کیوں قرار دیتے ہیں، ہم تو یہ سارا کچھ کرتے ہیں۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یہ بالکل صحیح بخاری کے اندر جو ہے وہ حدیث موجود ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلک المسلم الذی لہ ذمۃ اللہ وذمۃ رسولہ فلا تغفر اللہ فی ذمتہ، کہ جس نے ہماری نماز پڑھی، ہمارے قبلے کو جو ہے وہ قبلہ تسلیم کیا اور ہمارے قبلے کی طرف اس نے رخ کیا اور ہمارا ذبیحہ کھایا، تو یہ مسلمان ہے جس کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کا ذمہ، لہذا تم اللہ کے ذمے کو نہ توڑو۔ تو بالکل وہ یہی استدلال کرتے ہیں جیسا کہ آپ نے بتایا، کہتے ہیں جی یہ تینوں کام تو ہم کرتے ہیں، آپ ہمیں کافر کیوں کہتے ہیں؟ تو یہاں پر وہ اصل میں سادہ لو مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ وہ اس طرح کہ ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں، اچھا اگر یہ بندہ مسلمان ہے جو یہ تین کام کرے تو وہ کافر نہیں ہوگا، اس کے اوپر کفر کا حکم نہیں لگے گا، تو آپ ہمیں بتائیں، آپ پھر ہم مسلمانوں کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ ہم بھی تو یہی تین کام کرتے ہیں، ایسی ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور مسلمانوں کا ذبیحہ کھاتے ہیں۔ قادیانی لوگ ہم مسلمانوں کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ خود کو ٹریو مسلم کہتے ہیں۔ اب جب ہم یہی سوال ان کے اوپر دہرائیں گے نا تو اب حقیقت کھلنا شروع ہو جائے گی۔ اب وہ کہتے ہیں بلی تھیلے سے باہر آنا شروع ہو جائے گی۔ اب وہ خود بتائیں گے کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے۔ صحیح۔ اب یا تو وہ جھوٹ بولے گا یا پھر اس کو حقیقت کا اقرار کرنا پڑے گا کہ اس حدیث کا مفہوم یہ نہیں بنتا جو ہم استدلال کر رہے ہیں، کیونکہ اگر یہ بنتا ہو تو پھر ہم مسلمان تو پھر کافر نہیں ہو سکتے ان کے نزدیک، ہم تو مسلمان ہی رہیں گے۔ ایسی
یا تو وہ جھوٹ بولے گا جیسا کہ میں نے بتایا، یا پھر اس کو حقیقت کا اعتراف کرنا۔ جھوٹ یہ بولے گا، وہ کہے گا نہیں جی ہم آپ کو کافر نہیں کہتے، ہم آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ 1953 کی جب تحریک ختم نبوت چلی تھی تو منیر انکوائری کمیشن کے سامنے مرزا بشیر الدین محمود جو اس وقت قادیانیوں کا خلیفہ تھا، وہ جھوٹ بول کر بچ گیا تھا۔ صحیح صحیح۔ وہاں پر اس نے جب انہوں نے پوچھا نا کہ آپ مسلمانوں کو کیا سمجھتے ہیں، تو اس نے کہا جی ہم مسلمانوں کو مسلمان ہی سمجھتے ہیں۔ اس وجہ سے وہ بچ گیا، اور مسلمانوں نے تو کھل کر کہا کہ ہمارے نزدیک یہ کافر ہیں۔ ایسی اس نے کہا جی ہم ان کو کافر نہیں مانتے۔ لیکن 1974 کے اندر جب گفتگو ہوئی اسمبلی میں تو مرزا ناصر جو اس وقت قادیانیوں کا خلیفہ تھا، اس نے وہاں پر اقرار کر لیا کہ ہم مسلمانوں کو کافر مانتے ہیں۔ اچھا، جیسا کہ ان کے خلیفہ نے جھوٹ بولا، ممکن ہے وہ بندہ بھی جھوٹ بول دے کہ نہیں جی ہم آپ کو کافر نہیں کہتے یا ہم آپ کو کافر نہیں مانتے، جو بھی وہ جملہ بولے گا۔ تو پھر اگلا ہمارا سوال ہوگا کہ پھر جو ہم مسلمانوں کو کافر کہے، کیا وہ خود مسلمان ہو سکتا ہے؟ جب آپ یہ اگلا سوال کریں گے نا، اب اس کو سمجھ آ جائے گی کہ اس کو لگتا ہے کہ مسئلے کا علم ہے، اب وہ پٹری کے اوپر آئے گا۔ تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ ایسی اگر وہ پھر بھی کہتا ہے نا نہیں، مجھے نہیں امید کہ وہ پھر کہے، لیکن اگر وہ کہتا ہے نا پھر کہ نہیں، تو اس کے لیے چند حوالہ جات جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ ناظرین کو پتہ چلے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، صحیح یہ ہم مسلمانوں کو کافر مانتے ہیں۔ ایسی ہے۔ یہ حوالہ ہے پہلا، مرزا غلام محمد قادیانی کو ایک شخص نے لکھا کہ آپ کے نزدیک آپ یہ کہتے ہیں کہ ہر ایک شخص جس کو میری دعوت پہنچی اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ حقیقت الوحی مرزا غلام محمد قادیانی کی کتاب ہے جو روحانی خزائن کی جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 167 پر یہ بات موجود ہے، اور اس نے اس کا اقرار کیا کہ ہاں۔ آگے اس نے پھر اس کے یعنی وضاحت کرنا شروع کر دی کہ میں اس کو کافر کیوں کہتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مانتا ہے کہ جس بندے تک میری دعوت پہنچی اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا وہ کافر ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ صحیح۔ یہ پہلا حوالہ ہی ہے۔ تو اگر جب آپ یہ سوال کریں گے نا، اب اس کو سمجھ آ جائے گی، یعنی جب آپ یہ سوال کریں گے نا کہ پھر جو ہم مسلمانوں کو کافر کہتا ہے وہ اس کا حکم کیا ہے، تو اب وہ پٹری پر ہے، کیونکہ مرزا قادیانی نے ہم مسلمانوں کو کافر کہا ہے۔ ایسی اب وہ کبھی نہیں کہہ سکتا کہ وہ کافر ہے، اب وہ کہے گا تو مرزا قادیانی گیا اس کے نزدیک، وہ کافر ہو جائے گا۔ مرزا قادیانی کا جو بیٹا ہے اس نے بھی اس بات کا اقرار کیا ہے، بشیر الدین محمود جو قادیانیوں کا دوسرا خلیفہ تھا، کہتا ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم غیر احمدیوں کو کافر سمجھیں۔ کہتا یہ ہمارا فرض ہے، غیر احمدیوں سے مراد ہم مسلمان لوگ ہیں، ایسی ہیں۔ وہ اپنے آپ کو احمدی مسلمان کہتے ہیں اور ہم کو غیر احمدی کہتے ہیں یہ لوگ۔ کہتا ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم غیر احمدیوں کو کافر سمجھیں۔ یہ اس کی کتاب ہے، تقریر اس نے کی تھی انوار خلافت کے نام سے، یہ شائع ہوئی۔ مباحثہ راولپنڈی جو قادیانی اور لوری گروپ کا جو مناظرے ہوئے تھے اس کے اندر جو ہے یہ حوالہ پیش ہوا لاہوری گروپ کی طرف سے، صفحہ نمبر 252 ہے مباحثہ راولپنڈی کے اندر۔ اسی طرح جو ہے مرزا قادیانی کا بیٹا بشیر احمد جو ہے وہ کلمۃ الفصل کے اندر جو ہے اس بات کو واضح طور پر کہتا ہے، جو محمد کو مانتا ہے پر مسیح موعود یعنی مرزا قادیانی کو نہیں مانتا، وہ نہ صرف کافر بلکہ پکا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور یہ فتویٰ ہماری طرف سے نہیں بلکہ اس خدا کی طرف سے ہے جس نے اپنے کلام میں ایسے لوگوں کو اولئک هم الکافرون حقا فرمایا ہے۔ کہتا ہے جی قرآن کا فیصلہ ہے کہ جو ایک نبی کا بھی انکار کرے وہ پکا کافر ہے، اور مرزا قادیانی چونکہ نبی ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے اور مرزا قادیانی کو نہیں مانتا وہ پکا کافر ہے۔ استغفر اللہ۔ یہ اس کا جو حوالہ ہے، یہ کلمۃ الفصل صفحہ نمبر 110 پر جو ہے موجود ہے۔ اب یہ اور اس طرح کے دیگر حوالہ جات جو ہیں وہ آپ کو کتابوں سے مل جائیں گے کہ جس کے اندر قادیانی لوگ ہم مسلمانوں کو کافر مانتے ہیں۔ ایسی تو اگر وہ کہے، میں پھر دوبارہ جو ہے وہ ناظرین کے لیے آسانی کے لیے کہتا ہوں کہ اگر وہ کہے کہ ہم آپ کو کافر نہیں سمجھتے، تو پھر آپ ان سے اس کو کہیں کہ جو ہم مسلمانوں کو کافر کہتا ہے پھر اس کا حکم کیا ہے۔ یا تو وہ سیدھی لائن پر آ جائے گا، اصل بات نکالے گا، وہ میں آگے جا کر بتاتا ہوں، اصل بات نکالے گا، یا پھر جو ہے نا وہ کہے گا، لیکن مجھے نہیں امید کہ وہ کہے کہ جی وہ کافر ہوگا۔
یہ تو بالکل ہی کوئی نالائق قسم کا قادیانی شاید وہ یہ بات کہہ دے، جس کو تھوڑی سی بھی سینس ہے نا وہ نہیں کہے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ مرزا قادیانی اور ہمارے خلفاء کہتے کیا رہے ہیں ان کو۔ ایسی تو اگر وہ پھر بھی انکار کرے تو یہ حوالہ جات اس کے سامنے پیش کر دے، اس کو چلو پھر بتاؤ یہ کافر ہوئے کہ مسلمان ہوئے، صحیح بات۔ اب ان کا مذہب ختم ہوتا ہے نظر، پھر آئے گا وہ سیدھی راہ پر۔ اب وہ اصل بات وہ کہے گا، اصل بات وہ اب یہ کہے گا، یعنی دوسرا جواب وہ یہ اب دے گا، اب وہ مجبور ہو جائے گا یہ جواب دینے کے اوپر کہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم آپ کو اس لیے کافر کہتے ہیں کہ آپ ایک سچے نبی کا انکار کر رہے ہیں۔ جب وہ یہ جواب دے گا تو اب اس حدیث کا مطلب جو ہے وہ خود بخود واضح طور پر سامنے آ گیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا اس کے جواب کا کہ یہ تین کام اگر کسی بندے کے اندر پائے جائیں اور اس کا عقیدہ کفریہ ہو تو اس کے اوپر کفر کا حکم لگ سکتا ہے۔ ایسی عقیدہ کفریہ ہو اور یہ تین کام کرتا ہو، وہ بندہ کافر نہیں ہوگا، وہ بندہ مسلمان ہی رہے گا۔ اس جواب کے اندر اس کی نفی ہے۔ ایسی اب وہ یہ کہے گا کہ آپ چونکہ کہ سچے نبی کا انکار کرتے ہیں، مرزا قادیانی سچا نبی ہے اس لیے آپ کو ہم کافر کہتے ہیں، تو ہم اس کو کہہ دیں گے کہ ٹھیک ہے یہ تین کام تم بھی کرتے ہو، لیکن ایک آپ جھوٹے نبی کو نبی مانتے ہیں اس لیے ہم آپ کو کافر کہتے ہیں۔ جو حقیقی نبی جو جواب وہ ہمارے لیے دے گا اس حدیث سے بچنے کے لیے، وہی جواب ہم الٹا ان کے اوپر دے دیں گے۔ اب بتاؤ اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ صحیح بات۔ اب یہ جو ہے نا گفتگو یہاں تک پہنچ جائے گی، تو نتیجہ یہی نکلے گا کہ اس حدیث کا وہ مفہوم ہرگز نہیں ہے جو مرزا قادیانی اور اس کے پیروکار جو ہے وہ لے رہے ہیں۔ صحیح بات۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ظاہری طور پر اگر کسی انسان کے اندر یہ تین عمل پائے بھی جائیں، اس کا عقیدہ چیک کیا جائے گا۔ اگر اس کا عقیدہ اسلامی ہے تو مسلمان، اگر اسلامی نہیں ہے تو وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ یہاں پر آ کر جو ہے وہ بات ختم ہو جائے گی، لیکن مزید جو ہے میں آپ کو وضاحت کرنے کے لیے بتا دیتا ہوں کہ اس حدیث کے اندر جملہ جو استعمال ہوا ہے اور قادیانیوں کا جو عقیدہ ہے اس کے اندر فرق ہے زمین آسمان کا۔ وہ کس طرح؟ یہاں پر جملہ جو استعمال ہوا وہ یہ ہے من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا وعقل ذبیحتنا، یعنی متکلم کی ضمیر استعمال ہوئی ہے، صحیح۔ یعنی وہ بندہ مسلمان ہے جو یہ کام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نسبت کرتے ہوئے کرتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائے ہیں یہ عمل میں اس لیے کر رہا ہوں۔ صحیح۔ آپ کو پتہ ہے بلکہ میرے ساتھ تجربہ ہوا ہے، میرے ساتھ ایک مسیحی پادری جو ہے وہ ہم کسی جگہ پر گئے تھے، اسلام آباد کی طرف گئے تھے، تو فیصل مسجد میں ہم پہنچے تو نماز کا وقت ہو گیا، تو اس نے بھی ہمارے ساتھ وضو کیا اور میں جماعت کروانے لگا مسلم ساتھیوں کو، تو وہ بھی ساتھ آ کر، میں نے کہا یار آپ تو مسیحی ہیں، کہتا ہے نہیں ویسے میرا دل کیا کہ میں جو ہے نا میں آپ کی نماز جو ہے نا وہ پڑھ لیتا ہوں۔ وضو بھی کیا اس نے میرے سامنے اور کھڑا بھی ہو گیا، لیکن ہے وہ پادری، کیا ہم اس کو مسلمان مانیں گے؟ وہ اس نے ویسے اس کا دل چاہا کہ میں نماز پڑھ لوں، اس نے اس وجہ سے نماز نہیں پڑھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نبی مانتا اور ان کے کہنے کی وجہ سے پڑھ رہا ہوں۔ اب کئی غیر مسلمانوں کا ذبیحہ نہیں کھاتے ہیں، وہ قربانی کا گوشت بھی کھاتے ہیں ذبیحہ، بلکہ اسی پادری کی میں نے دعوت بھی کی ہوئی ہے اور وہ گوشت بھی کھایا اس نے، ہمارے باقاعدہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ ہمیں گوشت کیوں نہیں دیتے۔ ہاں جی، تو وہ گوشت بھی کھایا اس نے، مسلمانوں کا ذبیحہ بھی کھایا۔ اب تینوں کام اس کے اندر پائے گئے، نماز بھی پڑھ لی اس نے، بیت اللہ کی طرف رخ بھی کر لیا اس نے، اور مسلمانوں کا ذبیحہ۔ کیا قادیانی لوگ مانیں گے کہ یہ مسلمان ہے؟ نہیں، کیوں؟ یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا وہ متکلم کی ضمیر ہے، ایسی ہماری نماز پڑھی، ہمارا قبلہ، ہمارا ذبیحہ، یعنی جو یہ عمل کرتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نسبت کرتے ہوئے۔ بے شک۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عمل اور یہ شریعت بتائی صحابہ نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہ میں یہ عمل اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے تک یہ بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے صحابہ نے پہنچائی اور میرا ان کے اوپر ایمان ہے۔ اصل میں اس حدیث کا مطلب یہ ہے، لیکن قادیانیوں کا جو عقیدہ وہ یہ ہے کہ وہ جو نماز پڑھتے ہیں، وہ جو روزہ رکھتے ہیں، وہ جو قرآن مجید کو قرآن مانتے ہیں، جو مسلمانوں کا ذبیحہ کھاتے ہیں، وہ اس وجہ سے نہیں کرتے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے،
یا صحابہ نے بتایا ہے؟ وہ تو مرزا غلام قادیانی کی وہ مرزا غلام محمد قادیانی کے بتانے کی وجہ سے کرتے ہیں۔ مرزا قادیانی نے کہا ہے کہ تم نے مسلمانوں کی طرح نماز پڑھنی ہے، تم نے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے، تم نے قرآن مجید کو پڑھنا ہے، تم نے رمضان کے روزے رکھنے ہیں۔ وہ اس لیے کرتے ہیں۔ یہ ان کا جو خلیفہ ہے بشیر الدین محمود قادیانیوں کا دوسرا خلیفہ، اس نے واضح اور دو ٹوک الفاظ کے اندر یہ بات کہی ہے کہ ہم یہ عمل کیوں کرتے ہیں۔ بات اس کی ٹھیک ہے، کہتے ہیں جب ہم نے ایک بندے کو نبی مان لیا تو جو اس نے کہنا ہم نے وہ ماننا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ نبی، جس کو نبی ماننا ہے، آپ کو پتہ ہے اگر وہ کہتا ہے کہ آپ نے مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے، تو انہوں نے ظاہر ہے مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی تھی، کیونکہ ان کے نبی نے یہ کہا۔ تو یہ وہ عمل کرتے ہیں اپنے متنبی کی وجہ سے، اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نسبت کرتے ہوئے نہیں پڑھتے، جبکہ حدیث کے اندر نبی علیہ السلام کی طرف نسبت ہے اور آپ کے بعد آپ کے صحابہ کی طرف نسبت ہے۔ ایسی یہ حوالہ جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اور یہ مرزا قادیانی کا جو بیٹا تھا میاں محمود، اس کا خطبہ جمعہ ہے، اس نے باقاعدہ جمعے کے اندر جو ہے نا یہ گفتگو کی۔ کہتا ہے پھر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جب کوئی نبی آ جائے تو پہلے نبی کا علم بھی اسی کے ذریعے ملتا ہے۔ کہتا ہے جب کوئی نیا نبی آتا ہے تو جو پہلے نبی گزرے ہیں نا، وہ نیا نبی بتاتا ہے کہ فلاں فلاں بندہ نبی ہوا گزرا ہے۔ بات ٹھیک ہے۔ ایسی نبی علیہ السلام نے بتایا موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، ہمارا ایمان ہے۔ ہمارے ایمان، ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں، ہمارا ایمان ہے۔ داؤد علیہ السلام، یہ نبی علیہ السلام نے آ کر بتایا ہمیں، تو ہم پچھلے نبیوں کو بھی مانتے ہیں۔ یوں اپنے طور پر نہیں مل سکتا، اور ہر بعد میں آنے والا نبی پہلے نبی کے لیے بمنزلہ سوراخ کے ہوتا ہے۔ پہلے نبی کے آگے دیوار کھینچ دی جاتی ہے اور کچھ نظر نہیں آتا سوائے آنے والے نبی کے ذریعے دیکھنے کے۔ جو نبی بعد میں آیا نا، وہ بتاتا ہے پیچھے کیا ہوا ہے، کس کس کو تم نے ماننا ہے اور کون سچا نبی تھا کون جھوٹا نبی تھا۔ کہتا ہے جی یہی وجہ ہے کہ اب کوئی قرآن نہیں سوائے اس قرآن کے جو حضرت مسیح موعود نے پیش کیا۔ قرآن وہ مانیں گے جو مرزا قادیانی نے پیش کیا، اور کوئی حدیث نہیں سوائے اس حدیث کے جو حضرت مسیح موعود کی روشنی میں نظر آئے۔ حدیث بھی وہی لیں گے جو مرزا قادیانی نے مانی ہے، اور کوئی نبی نہیں سوائے اس نبی کے جو حضرت مسیح موعود کی روشنی میں دکھائی دے۔ مرزے نے جس کو نبی کہا ہے وہی نبی بنے گا، اس کو نبی ہم مانیں گے۔ اسی طرح اب آگے جملہ دیکھیے، کہتا ہے اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اسی ذریعے سے نظر آئے گا کہ حضرت مسیح موعود کی روشنی میں دیکھا جائے۔ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کو بھی اگر نبی ماننا ہے نا تو مرزا قادیانی کی روشنی میں مانا جائے گا، خود بخود کوئی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی عیسائی، یہودی یا ہندو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی مان کر دائرہ اسلام کے اندر آتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، تو ان کے نزدیک وہ مسلمان ہی نہیں ہے، وہ بواسطہ مرزا قادیانی آئے گا تو پھر وہ مسلمان ہے۔ یہ وہ بات کر رہا ہے، اور آپ ان سے باتیں سن لیں، وہ جی ہاں وہ تو خادم ہیں جی نبی علیہ السلام کے، وہ تو خادم ہیں جی، ایسے ایسے جملے بولتے ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے، یار اتنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ ہے جی ان کی محبت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اگر کوئی بندہ نبی علیہ السلام کو نبی مان کر ڈائریکٹ اسلام قبول کرتا ہے تو وہ ان کے نزدیک مسلمان نہیں ہے۔ ڈائریکٹ وہ قرآن کو اللہ کی کلام مانتا ہے تو وہ قرآن کو نہیں مان رہا۔ مرزے کے واسطے سے اگر وہ یہ کام کرے گا پھر وہ ٹھیک ہے۔ کہتا ہے اگر کوئی چاہے کہ آپ سے علیحدہ ہو کر، یعنی مرزا قادیانی سے علیحدہ ہو کر کچھ دیکھ سکے تو اسے کچھ نظر نہیں آئے گا۔ ایسی صورت میں اگر کوئی قرآن بھی دیکھے گا تو وہ اس کے لیے یہدی من یشاء یعنی ہدایت دینے والا قرآن نہ ہوگا، بلکہ یضل من یشاء یعنی گمراہ کرنے والا قرآن ہوگا۔ یعنی مرزا قادیانی کے بغیر اگر کوئی قرآن کو لے گا نا تو وہ گمراہ ہو جائے گا، قرآن اس کو گمراہ کر دے گا۔ اسی طرح حدیثوں کو اپنے طور پر پڑھیں گے تو وہ مداری کے پٹارے سے زیادہ وقت نہ رکھیں گی، مداری کے پٹارے کی حیثیت ہوگی اگر خود حدیثوں کو لے گا تو۔ حضرت مسیح موعود یعنی مرزا فرمایا کرتے تھے کہ حدیثوں کی کتابوں کی مثال تو مداری کے پٹارے کی ہے، جس طرح مداری جو چاہتا ہے اس میں سے نکال لیتا ہے، اسی طرح ان سے جو چاہو نکال لو۔ اب آپ نے یہ اس کے خطبہ جمعہ کا جو ہے نا اقتباس وہ سماعت کیا، تو کیا مطلب ہے اس کا؟ واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ ہم جو اسلام کو مانتے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں یا قرآن کو مانتے ہیں تو کس کے کہنے پر مانتے ہیں؟ مرزا غلام قادیانی کے۔ جبکہ اس حدیث کے اندر جو نسبت ہے وہ کس کی طرف ہے؟ رسول اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف، اور آپ کے بعد آپ کے صحابہ کی طرف، کیونکہ آپ کی بات صحابہ کے ذریعے وہ مسلمانوں تک جو ہے وہ بعد والی قوموں کے لیے، بعد والی نسلوں کے لیے، جس کو یہی مرزا غلام قادیانی پہلے خود مانتا تھا۔ تو یہ ہے جی ان کا عقیدہ۔ یہ خام خواہ اس کو جو ہے غلط استعمال کر رہے ہیں اس حدیث کو۔
اچھا یہ جو آپ بات کر رہے ہیں باقاعدہ یہ عبارت تو آپ نے سنا دی ہے، اس کا حوالہ بھی بتا دیجیے تاکہ ان کو بھی تشریح بالکل. یہ اخبار الفضل جو ہے قادیان سے شائع ہوتی تھی، اس کی جلد نمبر 12 ہے، شمارہ نمبر جو ہے وہ 4 ہے، اور 10 جولائی 1924 کو یہ اس کا مرزا محمود کا جو ہے نا یہ بیان جو ہے اخبار الفضل کے اندر شائع ہوا 10 جولائی 1924 کے شمارے کے اندر. اچھا استاد محترم، جس طرح آپ نے ماشاءاللہ بڑے عمدہ انداز سے واضح کیا ہے ان کا عقیدہ، خاص طور پہ یہ جو حدیث کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ مسلمان ہمیں مسلمان نہیں سمجھتے، اور جو آپ نے ان کے حوالہ جات بیان کر کے ان کو تسلی بخش جواب دیا ہے، بڑی خوشی ہوئی اس انداز سے. مطلب ہم طالب علم تو نہیں دے سکتے، اللہ آپ سے خیر کے کام لے رہا ہے. تو یہ نیچے کمنٹ کرتے ہیں ہمارے پروگرامز کے اندر، یہ کہتے ہیں کہ جی آپ لوگ جو ہیں وہ ہم سے مناظرہ کر لیں. تو کچھ لوگ ان کے ہیں جنہوں نے 12 کمنٹ کیے ہیں کہ جی آپ ہم سے مناظرہ کریں، تو کیا آپ مناظرے کے لیے ٹائم دیتے ہیں ان کو؟ بالکل. کئی دفعہ جو ہے وہ گفتگو ہوئی ہے. اصل میں گفتگو کے بعد پتہ ہے کیا جملہ بولتے ہیں؟ جی آپ نے اس کو خاموش کروا دیا، وہ کون سا عالم تھا؟ یعنی جن کو ٹائم دیا جاتا ہے، جس کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے تو کہتے ہیں جی وہ کون سا عالم تھا. صحیح. تو اس لیے اب میں نے جو ہے وہ یہ ان کے سامنے بات رکھی. وہ نیٹ کے اوپر جو ہے وہ کسی نے گفتگو کرانے کی کوشش کی، میں نے کہا بالکل میں گفتگو کے لیے تیار ہوں. صحیح. 2 باتیں ہوں گی، کیونکہ آپ لوگ جو ہے وہ ہماری گفتگو کا سارا جو ہے نا وہ مقصد ختم کر دیتے ہیں یہ جملہ بول کر جی وہ کون سا عالم تھا. پہلی بات تو یہ ہوگی کہ آپ اپنا کوئی عالم لے کر آئیں، صحیح، مربی لے کر آئیں، جو ان کا مربی ہے سند یافتہ، جو ان کا سند یافتہ عالم دین لے کر آئیں، صحیح، تاکہ یہ بات ان کی ختم ہو کہ جی یہ کون سا عالم تھا. ایسی. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی آئی ڈی پر گفتگو نہیں ہوگی، کیونکہ میرے ساتھ یہ تجربہ ہو چکا ہے، اس کو کٹ کر دیتے کہ ہیں وہ آواز بند کر دیتے ہیں. میں بول رہا ہوں، جب ان کو ظاہر ہے ان کو پتہ تو ہے کہ جواب کیا آئے گا ان کی طرف سے، ایسی. تو جب جواب جو ہے وہ ایسا آتا ہے کہ جس کا ان کے پاس حل نہیں ہے تو وہ وہاں پر آواز جو ہے وہ میوٹ کر دیتے ہیں. بعد میں دوسری بات میں یہ رکھتا ہوں ان کے سامنے کہ بالکل میں گفتگو کے لیے تیار ہوں. کسی تیسرے بندے کی وال کے اوپر یا اس کی آئی ڈی کے اوپر ہماری گفتگو ہوگی اور ٹائم پورا ملے گا. صحیح. تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ میری آواز بند کر دیجیے، میری بات پوری نہیں ہوئی تھی. صحیح. ایک عالم دین لے آئیں اور کسی تیسری جگہ پر گفتگو کر لیں. اگر نیٹ پر کرنی ہے تو، اگر آمنے سامنے کرنی ہے تو ٹھیک ہے، وہ تو کسی جگہ پر بھی بیٹھ کر ہو سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں. اس میں ہمارے بھی کیمرے ہوں گے، یہ اپنے بھی لگائیں. صحیح. یعنی آپ کی طرف سے بالکل میری طرف سے ہاں ہے، اور باقاعدہ جو ہے اس پر ایک دفعہ جو ہے ایگری بھی ہو گئے تھے، اور میں تقریباً کو ہفتہ 10 دن جو ہے وہ تیاری کی میں نے، اور عین موقع پر جو ہے نا یعنی گفتگو جب شروع ہونے لگی تو آدھا پونا گھنٹہ پہلے جب ہمارے شاگرد نے رابطہ کیا کہ جی میں ان کے کیمرے کی ریکارڈنگ کرنی ہے تو آپ بتائیں عالم دین آپ کو مل گیا تو ہمیں وہ آئی ڈی تک جو ہے نا وہ رسائی دیں تاکہ ہم وہاں پر پہنچے. تو اس نے کہا جی مجھے عالم دین جو ہے نا وہ نہیں مل رہا. یعنی موقع پہ آ کے وہ بھاگ گئے. صحیح. 2 باتیں. اب یہ کوئی یعنی کوئی غیر معقول بات بھی نہیں ہے. صحیح. میں بھی اگر ان کو تحفظ ہے تو ہمیں بھی تو تحفظ ہے نا. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ہماری آئی ڈی پر آئیں. صحیح. ہم آپ کی آئی ڈی پر بھی نہیں جاتے، ہماری آئی ڈی پر غیر جانبدار ثالثی مقرر کر لیں، کسی تیسرے کی آئی ڈی پر چلتے ہیں. صحیح. اور باقاعدہ انہوں نے کئی دفعہ گفتگو بھی کی ہے تیسری آئی ڈی کے اوپر، تو میرے ساتھ بھی کر لیں، کیا مسئلہ ہے. عالم دین لے آئیں اور کسی تیسرے بندے کی آئی ڈی پر گفتگو. عالم دین کا کہنا مقصد آپ کا اس لیے کیونکہ بعد میں وہ یہ جملہ بول دیتے ہیں کہ جی وہ کون سا عالم دین تھا جس کو آپ نے چپ کروا دیا. یعنی اس کو باقاعدہ آن کرے نا بعد میں بھی کہ واقعتاً ہمارے عالم دین کی شکست ہمارے باطل دین کی شکست ہے. اصل مقصد تو یہ ہے کہ مطلب ہے کہ وہ حق کو تسلیم کر لیں. صحیح بات. وہ یہ جملہ بولتے ہیں اور جو بندہ تھوڑا سا راغب ہوا ہوتا ہے تو وہ پھر پھسل جاتا ہے، یار وہ کون سا بات تو ٹھیک ہے، وہ کون سا عالم دین تھا جس کو اس نے چپ کرایا. صحیح بات. بھیا عالم دین لے آؤ، کسی تیسری آئی ڈی پر گفتگو کر لو، کوئی مسئلہ نہیں. اس کے علاوہ آپ کے ویسے مناظرے ہوئے بھی ہیں ان کے ساتھ؟ جی الحمدللہ. جو کہ نجی مجالس تو بہت زیادہ ہوئی ہیں، بلکہ طالب علمی زمانے سے ہی مطلب میں کر رہا ہوں، اور چونکہ یہ ریکارڈنگ وغیرہ نہیں کرنے دیتے. ایک دو دفعہ چھپ کر جو ہے وہ ساتھیوں نے کر لی ہے، یعنی آڈیو ریکارڈنگ چھپ کر کی ہے، اور وہ نیٹ کے اوپر جو ہے وہ موجود ہے 1-2 ریکارڈنگ بس.
صحیح باقی بہرحال وہ نجی مجالس میں وہ تو بہت زیادہ ہوئی ہیں ان کے ساتھ. بہت بڑی بات ہے یہ بھی کہ آپ کا بغیر کسی یہ تو مشروط جو چیزیں یہ تو ہر ڈبیٹ کے اندر ہی ہوتی ہیں. عموماً بڑے بڑے چینلز کے اوپر یہ عیسائیوں کے ساتھ یا مولدین کے ساتھ اور باقی لوگوں کے ساتھ یا سیاستدانوں کے آپس میں ہوتے ہیں تو مناظرے جو ہوتے ہیں ان کے یہ اصول کوئی بھی ضوابط بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری یہ دونوں شرطوں میں سے کوئی شرط فضول ہے. ایسی ہے بالکل نہیں, کوئی یا کوئی غیر منطقی ہے یا غیر عقلی ہے یا غلط ہے, کوئی بھی نہیں. تحفظات ان کے جس طرح سیدھی سی دو باتیں ہیں, ایسی ہے, یہ ان کو ماننا چاہیے. ٹھیک ہے, میں حاضر ہوں انشاءاللہ. ماشاءاللہ بہت اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا یہ جذبہ سلامت رکھے اور آپ کو لمبی صحت والی ایمان والی زندگی عطا فرمائے. آپ کا سایہ ہم طالب علموں پہ بھی قائم دائم رکھے انشاءاللہ. اگر وہ رابطہ کرتے ہیں تو ضرور آپ کی خدمت میں ان کے بارے میں بتا دیا جائے گا, اور امید یہی ہے کہ یہ شروط سننے کے بعد وہ اب رابطہ نہیں کریں گے. تو اللہ ان کو ہدایت دے, اور کبھی امید ہے کہ ان کے جو مستند مربی ہیں وہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے. تو قادیانی حضرات سے میں خاص طور پہ مخاطب ہوں کہ آپ کے جو مستند مربی ہیں جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے کرتا درتا ہیں, یہ جو کہتے ہیں وہ بالکل حق و جانب ہے, صحیح ہے, درست ہے, اور جو غیر مسلم جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ باقی سب غیر مسلم ہیں, ہم ٹریو مسلم ہیں, تو وہ اپنے جو ٹریو مسلم ہیں ان کے وہ باقاعدہ ان کو تسلیم کرتے ہیں, وہ ہمارے ساتھ رابطہ کریں. ہم تیار ہیں الحمدللہ اللہ کی توفیق سے. اور جس جگہ پہ آپ کہیں گے غیر جانبدار بندہ جس کے اندر ہمارے بھی کوئی تحفظات نہ ہو, آپ کے بھی نہ ہوں, تو انشاءاللہ ہم تیار ہیں. آپ ہمت کریں, اور اس طرح بلا وجہ کے صرف ایک دو کمنٹ کر کے قادیان زندہ باد اور احمدیت زندہ باد, یہ تو آپ شروع سے نعرے لگا رہے ہیں نا. جب سے آپ کو کافر قرار دیا گیا ہے, باقاعدہ ایک اسٹیٹ نے آپ کو کافر قرار دیا ہے. یہ صرف مولویوں کی باتیں نہیں ہیں, اسٹیٹ کا کافر قرار دینا بہت بڑی چپیٹ ہے آپ لوگوں کے لیے. تو اس لیے ہوش کے ناخن لیں, بلا وجہ کھوکھلے نعروں کی بجائے اپنے جو آپ کے دلائل ہم آپ کو آپ کی کتابوں سے دے رہے ہیں ان کو پڑھیں, ان کو سمجھیں, تاکہ آپ کے سامنے آپ کی حقیقت کھلے کہ آپ کے اندر کیا ہے, آپ کتنے پانی میں ہیں. تو انشاءاللہ امید یہی ہے کہ آپ کی طرف سے کوئی ایسا جواب نہیں آئے گا. ہم تیار ہیں, جہاں پہ بلائیں گے ہم تیار ہیں. آپ ہمارے پلیٹ فارم پہ آنا چاہیں, آپ کو تحفظ دیا جائے گا ہر طرح کا. یہاں پہ بھی آپ آ سکتے ہیں, بات کر سکتے ہیں, اپنے کیمرے لے آئیں, اپنے مائک لے آئیں, جو آپ چاہتے ہیں وہ کر کے آپ آئیں. ہم آپ کو تحفظ بھی فراہم کریں گے انشاءاللہ, اور آپ کے ساتھ بات کرنے کو ہم تیار ہیں. اور مسلمانوں سے بھی ہماری گزارش ہے, ہمارے بھائیوں سے, کہ اگر آپ کے ارد گرد کوئی ایسا بندہ موجود ہے جو کہتا ہے کہ جی آپ کے پاس کوئی ایسا عالم دین نہیں ہے یا کوئی یہ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں, تو وہ ہم سے رابطہ کریں. انشاءاللہ ساتھ محترم اویلیبل ہیں. انشاءاللہ دیگر موضوعات کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.